لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے پاس متفرق نوعیت کے سوالات ہیں جو آپ لوگوں نے ہمیں ای میل کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے یا بعض دوستوں نے ویسے کسی جگہ ملاقات ہونے پر اپنے بعض سوالات جو ہیں ان کا اظہار کیا، تو ان کو ہم انشاءاللہ شامل کریں گے اور آپ سوالات کے جوابات سن سکیں گے ہمارے علماء کرام سے، جن میں آج یہاں اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا داؤد احمد عابد صاحب اور مکرم و محترم حافظ سید مشہود احمد صاحب۔ آج کے اس پروگرام میں جو سوالات ہمارے پاس ہیں ان میں شامل ہیں یاسمین احمد صاحبہ جرمنی سے، ان کا سوال ہے، اور احمد صاحب ہیں ایک دوست، ان کا سوال ہے، نصر بٹ صاحب لندن سے، اور مبارک شاہ صاحب ناروے سے۔ ان دوستوں کے سوالات ہیں۔ امید ہے کہ آج کی سٹنگ میں ہم ان سوالات پر اپنی گفتگو مکمل کر لیں گے، اور اگر کوئی سوال رہ جاتا ہے تو اس کو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ شامل کر لیں گے۔ ایک بات جو ان سوالات یا جوابات کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پروگرام میں جو سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو ہم ایک عمومی سوال کے طور پر ڈیل کرتے ہیں۔ جو جنرل باتیں اس کے متعلق مختصر طور پر بیان کی جا سکتی ہیں وہ ہم عرض کر دیتے ہیں۔ اگر کسی جگہ قضاء کا کوئی معاملہ یا اور کوئی انتظامی معاملہ درپیش ہے تو اس کے لیے جو وہاں کے نظام جماعت نے فیصلہ کیا ہے، جو رائے دی ہے، کیونکہ ان کے سامنے سارے انتظامات، سارے احوال موجود ہوتے ہیں، ہمارے پاس صرف ایک جو ہے حصہ اس معاملے کا، وہ کسی سوال پر مشتمل جو ہے وہ آ سکتا ہے، تو ہم تو صرف اس نقطہ نظر سے اس پر گفتگو کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کسی ایسی بات کو، کسی ایسی چیز کو قضاء کے کسی معاملے یا کسی اور انتظامی بات کے لیے حوالہ جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے۔ وہ جو معاملات ہیں وہ وہاں کی مقامی جماعتیں پورے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق جو بھی اسلامی تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں فیصلہ کرتی ہیں، اور جو بات متعلقہ فریق کو بتانے والی ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ تو اس گزارش کے ساتھ ہم آج کے اپنے جو سوالات ہیں ان کی طرف چلتے ہیں اور ان کا آغاز کریں گے۔ آج کا پہلا سوال جو یاسمین احمد صاحبہ نے جرمنی سے ہمیں بھجوایا تھا، اس کے لیے ہم ابھی بات کریں گے مکرم حافظ مشہود احمد صاحب سے۔ حافظ صاحب، کیا حکمین مقرر کیے بغیر بھی خلا ہو جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، دراصل جو شادی کا بندھن ہے وہ میاں اور بیوی کے درمیان خدا تعالیٰ نے بطور ایک معاہدے کے باندھا ہے، اور اس میں عورت کے بھی حقوق ہیں، مردوں کے بھی حقوق ہیں۔ جہاں کہیں بھی اس معاہدے میں کوئی خلل واقع ہو رہا ہو یا کسی قسم کا کوئی رخنہ پیدا ہو رہا ہو تو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو حل کرنے کے چند ذرائع ہمیں بیان کیے ہیں۔ چونکہ مرد کو خدا تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ خاتون کی طرف سے کوئی معاملہ ایسا ہے جس پہ اس کی اصلاح کی جانی چاہیے یا اس کو سمجھانا چاہیے، تو پھر خدا تعالیٰ نے کچھ اسٹیجز بیان کی ہیں جس میں نصیحت کا پہلو ہے، اور اگر پھر بھی بات نہ بنے تو پھر فرمایا کہ پھر اپنے بستر الگ کر لو، اور اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو پھر کہا کہ کچھ سرزنش کر لو، اور پھر بھی اگر یہ معاملہ حل نہ ہو رہا ہو تو پھر باہم رضامندی سے، چونکہ یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا، اس لیے فرمایا گیا کہ ایک حکم جو ہے وہ مرد کے خاندان سے ہو اور ایک حکم جو ہے وہ عورت کے خاندان سے ہو، جو پھر ان معاملات کا جائزہ لے کے ان کو سمجھائیں، اور اگر پھر بھی بات نہ بنے تو پھر آخری حل جو ہے وہ طلاق والا ہے۔
جس کی اجازت جو ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ حلال کاموں میں سب سے زیادہ برا سمجھا گیا ہے یہ کام، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ جہاں تک عورت کا اس معاہدے سے الگ ہونے کا تعلق ہے تو اسلام نے اس کو بھی حق دیا ہے، اور وہ حق ہے خلا کا۔ اور جو احادیث سے ہمیں اس خلا کے بارے میں جو ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے یا جو ہدایات ہمیں ملتی ہیں، وہ حدیث ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم بنتے ہوئے فیصلہ فرمایا ہے بطور قاضی کے۔ ایک صحابیہ جن کا نام حضرت جمیلہ بنت سلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں، اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضور، میرے جو خاوند ہیں ثابت بن قیس، وہ ایک نیک آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، اچھے اخلاق کے آدمی ہیں، لیکن کسی وجہ سے مجھے ان سے سخت نفرت ہے، جس کی وجہ سے مجھے یہ ڈر ہے کہ میں ان کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گی اور ان کے ساتھ محبت اور رحمت اور شفقت کا سلوک کرنے سے قاصر رہوں گی، اس لیے میں جو انصاف کی نظر ہے اس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور یہ درخواست کرتی ہوں کہ میرے یہ رشتہ ختم کر دیں، مجھے خلا دلوا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری بات سنی ہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قاضی یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اس صورت میں پھر تمہیں جو حق مہر اس نے ادا کیا تھا وہ واپس کرنا ہوگا۔ چونکہ وہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیک نیتی سے آئی تھی، اس نے کہا حضور میں کچھ زائد بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو حق مہر دیا ہے صرف وہی واپس کر دو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ اسوہ ہے، یہ سارا واقعہ ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس سے چند ایک باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ خلا کے لیے قاضی کے پاس جانا ضروری ہے، حکم کا ہونا ضروری نہیں، لیکن قاضی کے پاس جا کر اس سے فیصلہ کروانا یہ ضروری ہے، اور اس میں بہت ساری جو ہیں قباحتوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ مثلاً قاضی کے پاس جانے سے یہ ایک فائدہ ہوگا کہ جب عورت سارا احوال اس کو بیان کرے گی تو ممکن ہے کہ اگر عورت خطا پر ہے یا اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے تو قاضی جو ہے وہ پھر اس کو سمجھا دے گا، اور ہو سکتا ہے یوں ان کے درمیان جو ہے وہ صلح ہو جائے اور معاملات دوبارہ اچھی نہج پر چلنا شروع ہو جائیں۔ اگر تو پھر بھی خلا ہونی ہے اور مرد حق مہر ادا کر چکا ہے تو پھر حق مہر کی واپسی کا جو ہے وہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس صورت میں بھی مال کی جو ادائیگی واپس ہوگی وہ قاضی کے تھرو ہی ہوگی، قاضی نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ مرد جو ہے وہ اس معاہدے کو قائم کرتے ہوئے کچھ اخراجات کرتا ہے، حق مہر کے علاوہ بھی کچھ زائد اخراجات ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے قاضی مرد کو مظلوم جانتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ کرے اور اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں ان کو ادا کرنے کا حکم دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت جو ہے وہ خود تو راضی ہو، اس کو اتنے مسائل نہ ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی اس کو اکسانے والا ہو۔ جب قاضی کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوگا تو قاضی ہر طرح سے اس چیز کو دیکھ کر ہو سکتا ہے وہ جو بنیاد ہے جو ہو سکتا ہے ناجائز ہو اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ سدباب کرے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مرد کی طرف سے ظلم و تعدی ہو رہی ہو اور اس کا مقصد یہ ہو کہ میں اس عورت کو اتنا تنگ کرتا ہوں کہ یہ خلا لے لے، تو یوں عورت سے بھی جان چھٹ جائے گی اور جو میں نے حق مہر دیا ہوا ہے وہ مالی منفعت بھی مجھے حاصل ہو جائے گی۔ تو قاضی کے پاس جانے سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ قاضی مکمل طور پر اس تمام معاملے کو جب دیکھے گا تو اس کے بعد وہ کوئی صحیح فیصلہ جو ہے وہ صادر فرمائے گا جو ہر لحاظ سے برکت کا موجب ہوگا اور جو ہے وہ صحت پر مبنی ہوگا۔ اور ایک لحاظ سے تو جو مقصد حکامین کے مقرر کرنے کا ہے کہ وہ معاملے کو سن لیں، ایک تھرڈ پارٹی جب وہ انوالو ہو کے دوسری نظر سے اس کو دیکھ لے، کیونکہ جو دونوں لوگ اس میں انوالو ہیں وہ تو فریق ہیں اس وقت، اور وہ انسان کو بعض دفعہ اپنے اس سے گلے اس حالت کی وجہ سے دوسرا پہلو نظر ہی نہیں آتا، تو دوسرا جو بندہ آئے گا وہ ان باتوں کو سن کے پرکھ کے دیکھ کے ججمنٹ کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، اور وہی کام جو ہے وہ ایک قاضی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے خلا کی صورت میں حکامین کی اگر وہ سٹیج نہیں بھی ہے تو اس کے بغیر ہی وہ جو مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ابھی ہمارے پاس جو دوسرا سوال ہے آج کے اس سیٹنگ میں، وہ دوست صاحب اس کا بھی تعلق نکاح شادی کے معاملات سے ہے۔ کسی دوست نے یہ پوچھا ہے کہ اگر رجسٹریشن ہو گئی ہے تو کیا اس کے بعد لڑکا اور لڑکی اکٹھے رہ سکتے ہیں یا اسلامی نکاح کا پڑھا جانا بھی ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب بڑا اہم سوال ہے
اور شادی جو ہے وہ ایک بڑا نازک اور بڑا اہم مرحلہ ہے انسانی زندگی میں، اور انسان کی بقا کے لیے، نوع انسان کی بقا کے لیے یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کے بارے میں بڑے جو ہیں اوامر بھی دیے ہیں، اور اس کی پوری وضاحت کی ہے کہ کس طرح انسان نے زندگی گزارنی ہے، اور شادی وغیرہ کے لیے کیا کیا مرحلے جو درپیش آئیں گے ان کو کیسے ان سے نبرد آزما ہونا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن کریم یا اسلام نے جو بات ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کی رضامندی، ولی کی رضامندی اور 2 گواہوں کی ضروری ہے نکاح کے لیے۔ یہ کم از کم وہ معیار ہے کہ جس کے بغیر نکاح مکمل نہیں ہوتا۔ تو جو رجسٹریشن ہوتی ہے اس میں بھی یہ اتنی چیزیں تو کم از کم موجود ہوتی ہیں وہاں پہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر وہ رجسٹریشن ہو جائے اور اس کے بعد لڑکا لڑکی اکٹھے رہیں تو اس میں ایک کیفیت نکاح والی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پیدا ہو گئی ہے، اور اس کے بعد بظاہر کوئی ایسا امر مانے نہیں نظر آتا کہ ان کو آپس میں نہ رہنے دیا جائے لڑکی لڑکے کو۔ لیکن 2 چیزیں اس کے علاوہ بھی بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام عرف کو بھی مانتا ہے، اور ہمارا عرف یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ نکاح ہو جائے لڑکی لڑکے کا اور رخصتی نہ ہو تو اس میں بہرحال ایک ایسی چیز ہے جس کو عرف کے طور پہ اچھا نہیں جانا جاتا۔ تو اگر رخصتی ہو جائے تو اس سے شادی جو ہے اس کا اعلان ہو جاتا ہے اور سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شادی ہوئی۔ دوسری بات جو ہے جو اس سے بھی اہم ہے وہ ہماری جماعت کا نظام ہے۔ جب بھی کوئی شادی ہوتی ہے اس کے ساتھ بہت سے حقوق ہیں، بہت سے واجبات ہیں، اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو دونوں فریقوں نے کرنی ہوتی ہیں، اور ان کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا فورم موجود نہیں ہے جو آپ کو آپ کے حقوق یاد دلائے اور دوسرے حقوق کو اس کے جو واجبات ہیں دونوں کو اپنے واجبات یاد دلائے اور دوسرے کے حقوق یاد دلائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا فورم موجود ہو جو آپ کو ایک پیج پہ لا کے آپ کے معاملات کو سلجھا سکے۔ تو اس وجہ سے نظام جماعت جو ہے وہ ہمارے باپ کا، ہماری ماں کا، ہمارے سرپرست کا کردار ادا کرتا ہے۔ تو جو بھی احمدی ہے اس کے لیے بہرحال نکاح جو ہے جماعت میں رجسٹر کرنا، جیسے گورنمنٹ اپنے ملک کے حوالے سے کروایا جا سکتا ہے، کرواتے ہیں، یہ از بس ضروری ہے۔ کوئی بندہ ایسا ہے جس کی شادی احمدی ہونے سے پہلے ہوئی ہے اور اس نے رجسٹریشن کرائی ہے، اس کا نکاح نہیں ہوا جیسے اسلامی نکاح ہوتا ہے، تو اس کو دوبارہ نکاح کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ احمدی ہے وہ صرف اگر رجسٹریشن کرا کے اس بات پہ تکیہ کر لے کہ ہم نے رجسٹریشن کرا لی ہے اس لیے نکاح کی ضرورت نہیں، تو وہ بہرحال مناسب بات نہیں۔ اور دوسرا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو ملکی قانون ہے اس کے مطابق اگر شادی ہو گئی ہے تو اس سے انکار نہیں کیا جاتا، اس کو مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے وہ شادی کا ایک معاہدہ جو ہے۔ اور جیسے جن لوگوں کی مسلمان ہونے سے پہلے شادی ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جو ملکی رواج تھا، ملکی دستور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دوبارہ شادی نہیں کروائی یا نکاح نہیں پڑھوایا، وہ اسی کے مطابق قبول کیا گیا ہے۔ لیکن جن لوگوں کی پھر مسلمان ہونے کی اسلام کی حالت میں ہوئی ہے ان کا پھر اس طرح جو طریق ہے نکاح کا جیسے جو ہے وہ اسی طرح سے انعقاد کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز، کوئی بھی جو احمدی ہے مسلمان وہ نئی زندگی کے آغاز پر یہ یقیناً چاہتا ہے کہ برکتوں کے ساتھ اس کا آغاز ہو۔ تو جو آیات کے پڑھنے سے، دعاؤں کے کرنے سے برکتیں وابستہ ہیں، جو نصائح اس موقع پر کی گئی ہیں، اس کو کوئی بھی جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہے گا اور نہ چھوڑنا چاہیے۔ تو اس لیے اگر تو کسی جگہ استثنائی صورتحال ہے اور صرف وہ ملکی قانون کے مطابق ہے تو وہ بھی پھر نظام جماعت کے علم میں لا کر اس کے مطابق ہی عمل ہوتے ہیں، اور جو معروف طریقہ کسی سوسائٹی کا اس سے ہٹ کر بھی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے معروف کا جو ہے وہ ہر جگہ وہ خیال رکھا ہے، اس کا حوالہ دیا ہے کہ ایسی باتیں جو کسی بھی معاشرے میں ایک اچھی چیز اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے سمجھی جاتی ہیں تو ان کے ساتھ ہی انسان کو چلنا چاہیے۔ اور اس سے بلا وجہ جو بعض قباحتیں پیدا ہوتی ہیں بعد میں، جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں
یا ایسے حالات میں جہاں ایک لڑکی کی زندگی وابستہ ہے وہاں پر بعض شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں یا انگلیاں اٹھنے کا کسی کے کردار پر ڈر ہے، تو ایسے سارے معاملات سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، کیونکہ اسلام کی ایک یہ بھی تعلیم ہے کہ اتقوا مواقع الظن، جو بدظنی کے موقع ہیں، ایسی حالتیں ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ جو طریق ہے کہ نکاح کا اعلان ہو، رخصتی ہو اور اس کے مطابق پھر جو ہے وہ جا کر رہیں، تو وہی اصل اور مناسب بات ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ سوال ہے احمد صاحب کا ہمارے پاس، انہوں نے آپ سے یہ پوچھا کہ کیا لڑکیوں کو پازیب اور نتھلی پہننا منع ہے؟ دوسرا حصہ بھی ایک سوال کا ہے، وہ اس سے الگ ہے، وہ بھی ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ ایسا سوئمنگ پول جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے نہاتی ہوں، کیا وہاں جانے کی اجازت ہے؟ جہاں تک تو عورتوں کے بناؤ سنگار کا تعلق ہے تو خدا تعالیٰ نے ان کو بناؤ سنگار سے منع نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ کچھ حدود و قیود کی شرائط جو ہیں وہ خدا تعالیٰ نے ضرور باندھی ہیں۔ مثلاً خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے خواتین کے حوالے سے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، کہ جو خاتون ہے یا عورتیں جو ہیں وہ اپنی زینت کو جو ہے وہ اپنے خاوندوں کے سوا یا چند ایک رشتہ دار ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے، ان کے علاوہ غیر مردوں کے لیے جو ہے وہ بناؤ سنگار نہ ہو۔ اگر تو کوئی عورت اپنے خاوند کی رضامندی کے ساتھ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو پازیب پہننا یا نتھلی پہننا، جیسا کہ نتھلی پہننے کا تو رواج بہت زیادہ عام بھی ہے، خاص طور پر ہمارے جو ممالک ہیں پاکستان، ہندوستان وغیرہ، تو اگر تو باہمی رضامندی کے ساتھ اگر یہ کام ہو مرد کی اجازت سے اور مرد کے لیے ہو، اپنے خاوند کے لیے ہو، تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ جو پازیب پہننا ہے اس کا ذکر ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی باوجود اس کے کہ پردے کے تمام احکامات تھے، خواتین جو ہیں وہ پازیب پہن لیا کرتی تھیں۔ مثلاً جنگ احد کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بیان کی ہے، اور کتاب الجہاد والسیر میں اس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اگر مناسب بھی خیال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کی طرف سے کہا بھی جاتا ہے کہ مکمل حوالہ دے دیں، تو امام بخاری نے کتاب الجہاد والسیر باب غزو النساء و قتالہن مع الرجال میں اس حدیث کو درج کیا ہے، جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلیم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کو ایک جنگ میں دیکھا کہ وہ جنگ احد کے وقت جو زخمی تھے یا جو صحابہ قتال کر رہے تھے، جہاد میں مشغول تھے، انہیں پانی پلا رہی تھیں اور دوڑ دوڑ کر جاتی تھیں اور پانی پلاتی تھیں۔ حضرت انس کی عمر اس وقت جو ہے وہ 10 سے 12 سال کی بیان کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے عنہا کے پاؤں میں پازیب ہے، تو جسے پتہ یہ چلتا ہے کیونکہ وہ وسلم کی ازواج میں تھیں اور انہوں نے اگر پازیب پہنی ہوئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ممانعت کا اظہار نہیں کیا، لیکن چونکہ وہ ایک ایسی حالت تھی، میدان جنگ کی حالت تھی یا ایک ایسی استثنائی صورت تھی کہ وہ پازیب وہاں نظر آ گئی اور دیکھنے والے نے اس کو دیکھ لیا ہے، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ بناؤ سنگھار کرنا خاوند کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ فقہاء نے اس بارے میں جو ہے وہ ایک تھوڑی مزید وضاحت کی ہے، اور انہوں نے قرآن کریم کی ہی جو آیت ہے کہ عورتیں جو ہیں اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، وہ کہتے ہیں اگر پازیب پہنی جائے تو پھر ان میں گھنگرو نہ ہوں، کہ چلنے سے وہ جو آواز ہے وہ پیدا ہو اور لوگوں کے کان اس طرف کھڑے ہوں کہ کسی نے کچھ پازیب میں جو ہے وہ گھنگرو لگائے ہوئے ہیں، تو گھنگرو کی پھر ممانعت ہے اس ضمن میں۔ جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ کیا سوئمنگ پول میں جہاں مرد اور عورتیں اکٹھے نہا رہے ہوں وہاں جانے کی اسلامی شریعت نے کیا اجازت دی ہے یا نہیں، تو اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ سے بھی سوال پوچھا گیا تھا۔ آپ نے تو اس کی جو وضاحت بیان کی ہے اس کے مطابق تو آپ نے اس کو قطعاً ناجائز قرار دیا ہے، اور اس کی بنا بھی قرآن کریم کی ہی تعلیمات کے اوپر ہے۔ مثلا قرآن کریم نے پردے کے حوالے سے تو یہاں تک کہا ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں اپنی نظروں تک کی حفاظت کریں۔ جب ایسے مواقع ہوں گے جہاں پہ مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں اور لباس بھی اتنا نہیں ہے، اور پردے کی جو قواعد اور جو حدود و قیود اسلام نے بیان کی ہیں وہ بالکل بھی ان کو ملحوظ نہیں رکھا جا رہا، تو ایسی حالت میں تو پھر زیادہ جو چانسز یہی ہیں کہ انسان پھر وہ جو بد نظری ہے یا جو خدا تعالیٰ کے احکامات ہیں پردے کے متعلق ان کے خلاف جائے گا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر بیان کیا کہ خدا تعالیٰ کی بھی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں،
ان حدود و قیود کے قریب نہیں جانا چاہیے، وگرنہ ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائے اور دانستہ اور غیر دانستہ طور پر اس حدود کو کراس کر دے اور گناہ کا مرتکب ہو جائے۔ اور رسول اللہ نے ایک مثال بھی بڑی بہترین اس حوالے سے دی۔ حضور نے فرمایا جس طرح سے بکریاں جو ہیں وہ اپنے ہی مالک کی حدود میں اس کی چراگاہ میں چر رہی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ اس کی باؤنڈری کے قریب چلی جاتی ہیں تو پھر ممکن ہے کہ وہ چرتے چرتے لا علمی میں پھر کسی دوسرے کی حدود میں داخل ہو جائیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے مواقعوں پر خدا تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایسے مواقعوں پر جہاں پہ مرد اور عورتیں اکٹھے نہا رہے ہوں وہاں پر نہ جایا جائے۔ اور اگر عورتوں کو سوئمنگ کرنی ہے، انہوں نے اگر سوئمنگ کے جو حز ہے اگر وہ لینا ہے، تو اس کے لیے بھی خدا تعالیٰ کے رسول نے اور ہمارے موجودہ خلفاء نے بھی اور پچھلے خلفاء نے بھی ہمارے لیے ایک لائحہ عمل دیا ہوا ہے کہ پھر ایسا وقت جو ہے وہ اختیار کیا جائے جو صرف عورتوں کے لیے ہی مخصوص ہو۔ اور پھر اس میں بھی یہ بیان کیا گیا مزید کہ پھر لباس بھی سوئمنگ کے لیے ایک لباس الگ سے ہوا کرتا ہے، ایسا ہو جو جسم کا زیادہ سے زیادہ حصہ جو ہے اس کو کور کرنے والا ہو۔ جی بالکل ٹھیک ہے افسا کہ یہ تو بنیادی باتوں میں شامل ہے۔ بہرحال جیسے وہ ہمارے دوست کا سوال آیا تھا اسی طرح میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، وغیرہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ جی وہاں جانا چاہیے کہ نہیں، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے نہ آ رہے ہیں تو وہاں جانا چاہیے کہ نہیں۔ بہرحال ان کو جو ضرورت محسوس ہوئی، جیسے انہوں نے سوال پوچھا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے۔ تو یہ تو بڑی آبویس سی بات ہے کہ جہاں پر عام حالات میں یوں پردے کی تاکید ہے اور علیحدہ رہنے کا حکم ہے، وہ لوگ جن کا آپس میں کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے ان کو یوں مل بیٹھنے کی اکٹھے اجازت نہیں ہے، تو اس میں سوئمنگ جو ہے اکٹھے وہ کرنا وہ بڑے دور کی بات ہے۔ بہرحال پوچھنے والے دوست نے پوچھا تو ہمیں اس کے مطابق عرض کر دیا ہے۔ دوستہ یہ سوال ہمارے پاس نصر بٹ صاحب ہیں لندن سے، انہوں نے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کیا اسلام میں عورت امام ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہو سکتی ہے، لیکن عورتوں کی، یعنی جہاں صرف عورتیں نماز پڑھ رہی ہوں وہاں پہ ایک عورت نماز پڑھا سکتی ہے ضرورت کے وقت، اور وہ بھی اس شکل میں کہ اذان نہیں کہی جائے گی، وہاں پہ صرف اقامت ہوگی، اور وہ جو عورت ہے جو امام ہے وہ عورتوں کے درمیان کھڑی ہوگی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہی احادیث سے ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابیات مل کے اس طرح بسا اوقات نماز پڑھا کرتی تھی۔ لیکن یہ چیز اس کو بہت زیادہ رواج نہیں دیا گیا قرون اولیٰ میں، اور بہت کم اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ ایسے صحابیات اکٹھی ہو کے یا باقی جو مسلمان عورتیں ہیں وہ اکٹھی ہو کے نماز باجماعت ادا کرتی ہوں اور عورت ان کی امام ہو۔ جہاں تک عورت کی مردوں کے لیے امامت ہے تو وہ بہرحال منع ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے اسلامی شریعت کے مطابق۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عورت خدا نخواستہ کم تر ہے یا مرد جو ہے وہ کوئی بہت فوقیت رکھتا ہے، اگرچہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، لیکن دونوں میں اصل بات یہ ہے کہ دونوں کی فیلڈ ہی الگ ہے۔ عورت کو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فیلڈ میں جو دیا ہے موقع، وہ وہاں پہ اپنے کام پوری آزادی سے کرتی ہے، اور جس فیلڈ میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو موقع دیا ہے وہ وہاں پہ پوری آزادی سے کام کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ مرد اپنے انداز سے کام کریں اور عورتیں اپنے انداز سے کام کریں، اور اس کے مطابق رہنے سے ان کے جو ہے وہ سارے کام جو ٹھیک رہتے ہیں۔ سب سے پہلا تو اگر دیکھا جائے کہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ اس نے پردے میں رہنا ہے۔ اگر عورت امام ہوگی تو امام تو سب سے آگے جا کے نماز پڑھا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو پھر وہ پردے میں نماز پڑھائے گی، اور وہ امام ہی کیسا جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہا اور ان کو نماز پڑھا رہا ہے، وہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے اور لوگ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے اس کے۔ دوسرا یہ ہے کہ عورتوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں، ان میں یعنی کئی ایسے حالات ہیں جن میں وہ اپنے گھر سے بھی باہر نہیں آ سکتی۔ مثلا اس کو حمل ہے اور وہ وہاں پہ وہ بیچاری اس صورتحال میں جب اس کے حمل کے آخری دن چل رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ اس طرح کھڑی ہو کے نماز بھی نہ پڑھ سکے
یا تکلیف کی حالت ہے، وہ رکوع میں جائے بیچاری، اور وہ یعنی جب نماز آپ نے امام کے طور پہ پڑھانی ہے تو ٹھہر ٹھہر کے اس انداز میں کہ سارے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں، اور وہ بیچاری ان حالات میں کیا کرے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے اور کئی حالات ہیں جن کی خبر لوگوں کو تو نہیں ہونی چاہیے، ہر ارے گہرے کو پتہ ہو کہ کون عورت کے سب حوالے سے گزر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ جو احکام بیان کیے ہیں ان کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے، اور اصل میں عورت کی تکریم ہے، اور یعنی جس کو معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید عورت کی اس میں ذلت ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی باریکی سے اس بات کا خیال رکھ کے کہ عورت جو ہے اس کی جو جذبات ہیں اس کو ٹھیس نہ پہنچے، اور اس کی جو حالت ہے وہ اس کے اپنے حد تک رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایسے احکام بیان کیے ہیں۔ اسی وجہ سے یعنی اسلام نے نہ صرف یہ کہ عورت امام نہیں بن سکتی، بلکہ اس بات کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا کہ عورتیں ہر نماز باجماعت جا کے مسجد میں ادا کریں۔ عورتوں کو اسی لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں۔ اصل اگر ہم دیکھیں اس کا، میرے نزدیک یعنی اس کا یہ بھی وجہ بن سکتی ہے کہ عورتیں اگر گھروں میں نماز ادا کریں تو بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ عموماً گھروں میں ہی ہوتے ہیں، تو ان کی تربیت کا ایک بہت زبردست قسم کا اللہ تعالیٰ نے سامان ان کے گھر پہ پیدا کر دیا۔ عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، بچہ اس کو دیکھتا ہے ساری زندگی کے وہ چھوٹے ہوتے ہوئے کہ وہ نماز ادا کر رہی ہے، تو اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے اچھا نماز ادا کرنی ہے بھی۔ پھر وہ گھر سے ایک وہ جو بچہ دیکھتا ہے اپنی ماں کو پہلے، پھر اپنے باپ کے ساتھ مسجد میں جا کے دیکھتا ہے، تو وہ نماز سے دور نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ ایک تربیت کا ایسا دو جہتی پہلو اختیار کیا کہ آئندہ جو نسلیں ہیں ان کے لیے باجماعت نماز کا یا نماز کا عادی ہونا وہ بہت زیادہ آسان ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے صاحب، بالکل جو ہے درست آپ نے یہ فرمایا کہ اس میں کسی عورت کے کمتر ہونے کی وجہ سے یا وہ امامت کروا نہیں سکتی، اس میں اہلیت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ممانعت نہیں ہے، بلکہ جو طبی حالات ہیں عورت کے اس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ اس کی ہر حالت کا اعلان کیا جائے اور مسجد میں آنے والا یا اس حلقے میں جو جتنے بھی لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں وہ ہر ایک جو ہے اس بات پر مطلع ہو کہ اس وقت اس عورت کی کیا حالت ہے، کس تکلیف میں سے گزر رہی ہے، وہ سب کو یہ اعلان کیا جائے، یہ بتایا جائے کہ جی اگلے کچھ وقت کے لیے وہ نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں، کوئی اور انتظام کیا جائے۔ اس لیے جو شریعت کے بنیادی احکامات ہیں ان میں بلا شبہ بہت حکمت ہے، اور ان حکمتوں کے پیش نظر ہی ایسے اصول جو ہیں وہ وضع کیے گئے ہیں۔ آج کل کی دنیا میں ایک عجیب و غریب ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اور بغیر سوچے سمجھے برابری کا نعرہ جو ہے، اور دراصل وہ جو برابری کا نعرہ لگانے والے ہیں وہاں بھی کوئی برابری نہیں ہے۔ اور ہمارے بعض جو دوست ہیں وہ ایسی باتیں سن کے دیکھ کے بعض فلسفے جو ہیں یا بعض جو تحریکات ہیں ان کو پڑھ کے سن کے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں شاید، تو ان کے دل میں بعض ایسی باتیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں یا یہ سوالات جنم لیتے ہیں۔ جن لوگوں کے یہ دعوے ہیں وہاں بھی دیکھیں کہ جی مرد اور عورت برابر ہیں، اگر مرد امام ہو سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں ہو سکتی؟ چلیں آپ مذہب کی طرف عموماً ان لوگوں کا رجحان نہیں ہے، جن فیلڈ میں ان کی توجہ ہے جہاں پر وہ برابری دیتے ہیں وہاں پر میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہاں پر واقعی انہوں نے وہ برابر کر دی ہے؟ مثلاً کھیل کا میدان ہے، ایتھلیٹکس کے مقابلے ہوں، کیا مرد اور عورت برابر اکٹھے دوڑتے ہیں؟ تو اس میں اگر برابر ہیں اور ان کو آپ نے دے دیے برابر کے حقوق تو اکٹھے دوڑا دیں، جو ان میں سے لیڈر ہو جائے گا ہوگا، جو لیڈ کر رہا ہوگا وہ آگے آ جائے گا۔ لیکن عورتوں کے علیحدہ ہوتے ہیں، مردوں کے علیحدہ ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ دونوں کی طبیعت الگ ہے، دونوں کی فیلڈ الگ ہے، ان کے کام کو کرنے کا انداز الگ ہے، اس میں کسی کی کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہے، یا اس میں کسی کی تحقیر اور بلندی نہیں ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو اکٹھا اس طرح سے جو ہے وہ رکھ کے ماپا اور جانچا نہیں جا سکتا، یا ان سے وہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جو حکمتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور اس نے اپنے جو انبیاء ہیں، خلفاء ہیں، ان کے ذریعے سے ظاہر کی ہیں، وہ بلا شبہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ عورتوں کے لیے ایک تکریم اور ان کے لیے ایک رحمت کا باعث ہے، نہ کہ ان کے لیے کسی کمزوری کا یا ان کی شان کو کم کرنے کا۔ شروع میں ناظرین کرام
یہ عرض کیا تھا یعنی کہ مبارک شاہ صاحب ناروے سے، ان کا سوال بھی ہمارے پاس ہے، لیکن آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ جو ہیں دیگر سوالات ان پر ہم بات کریں گے، جس میں مبارک شاہ صاحب کا سوال بھی ہوگا۔ عبداللطیف صاحب بیت الفتوح سے انہوں نے پوچھا ہے، کامران اختر صاحب لندن سے ایک وہ بچے ہیں وقف 9 میں ہیں، انہوں نے پوچھا ہے، اسی طرح امریکہ سے ایک دوست کا سوال ہے۔ تو انشاءاللہ ان سوالات پر اگلے ہفتے گفتگو کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول